جنید کہتا ہے کہ ایک بار صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ندا کے بارے میں بتا کر رہوں گا۔ 3 مہینے سے ایک لڑکی جس کا نام ندا تھا۔ ندا میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں روزانہ اس کے ساتھ وقت بتاتا تھا۔ میں ندا کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے تو سوچ ہی لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ کئی دنوں سے لگاتار کوشش کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا، لیکن آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بولا، بیگم بس میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں اب کسی اور کو دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں کچھ دنوں میں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی دھیرے سے بولی، کیوں؟ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی اور کھانا چھوڑ کر اپنے اوپر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے پاس چلا گیا۔ شام کو میں نے گھر پر وکیل بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالک وہ ہوگی اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں سے بھی تمہیں حصہ ملے گا۔ لیکن میری بیوی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ وکیل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی نے سب لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور ندا کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں پاس گیا تو پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو لیکن میری 2 شرطیں آپ کو ماننی پڑے گی۔ میں نے بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ پہلی شرط آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دیں گے، جب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تاکہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزام تھے۔ دوسری شرط، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی میز تک لاؤ گے جیسے کہ شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے۔ جنید کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے، میرے سے کوئی پیسے گھر کاروبار بھی قبول نہیں کر رہی، اس کی شرطوں سے کیا فرق پڑ جاتا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد میں ندا کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ندا بہت ہنسی کہ تمہاری بیگم سٹھیا گئی ہے بیچاری۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا ندا کے اس طرح ہنسنے پر۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا تو میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا آ گیا، وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ اس بڑے میز پر بیوی کو چھوڑا اور ناشتہ کیا۔ اس کے بعد بیٹا اسکول چلا گیا، میں اپنی آفس اور بیوی اپنے دفتر چلی گئی۔ کچھ نہیں بدلا، میں اس طرح ندا کے ساتھ تھا، بس روزانہ ایک بار بیوی کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے لگا کہ اسے بخار ہو گیا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی حالت خراب دیکھی تو مجھے اپنے اوپر غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اگلے دن میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں اس کی مہک کو اپنی اندر جذب کر رہا تھا۔ میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے روز کا یہ کھیل بنا لیا تھا کہ صبح کو بھاگ کر آ جاتا اور کہتا، پاپا مما کو اٹھاؤ نا، اور پھر ناچتا رہتا تھا۔ میری ہر صبح پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ آخری دن آ پہنچا تو میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا۔ اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی۔ میرا بیٹا اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کرا رہی تھی۔ میرا دل ہوا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے۔ میں اسی وقت اٹھا اور ندا کے گھر نکل پڑا۔ ندا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ سوری ندا، میں اپنی بیوی سے اب بھی بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ جس دن میں نے اسے شادی کی پہلے دن اٹھایا تھا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر ندا چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسے دکھتی تھی۔ ہم میں دوری آ گئی تھی، مگر روز صبح اس کو اپنی گود میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا۔ اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور سب کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو یہ اچھی خبر دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گیا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ اوپر کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی تھی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ میری بیوی سب کچھ جانتی تھی، اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کم بچی ہے۔
सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीना साथ गुजारे, ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये समझे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ हमारे बेटे की खुशी की खातिर सुबह को गोद में उठाने को बोलती थी। आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब है। वो यही जानता है कि उसके माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। अपनी बीवी का यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते सब मामूली चीजें हैं। रिश्तों की कदर कीमत उनसे बहुत ज्यादा है। मकान, पैसा, दौलत ये सब खुशी तब देते हैं जब उनको बांटने के लिए घर वाले साथ हो। जीते जी रिश्तों का ख्याल रखे। तलाक आसान चीज नहीं है। तलाक का फैसला सोच समझ। ये 5 बातें जरूर जान लो कि एक बीवी के लिए उसका शौहर अहम इंसान होता है। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज हो और जल्दी राजी हो जाए। कितनी खूबसूरत हो जाती है जिंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफर एक ही इंसान हो। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा इज्जत है। औरत आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेती है, मगर मर्द उसे पूरा ही चाहिए होता है। किसी रिश्ते को कितने भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जिनको मिलते हैं नेक हमसफर, उनकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है।